آج کے ہم اس لیکچر نمبر 10 میں ہم انشاءاللہ 3 ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے۔ کعبے کی تعمیر نو اور کمیونٹی ریلیشنز کیسے ہونے چاہیے، اس کسی بھی وقت کی مذہبی لیڈرشپ کے اس کے تناظر میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ حجر اسود کی تنصیب اور اس وقت کی سلگتی سوسائٹی میں جو سب سے سنگین مسئلہ تھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حل کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں سب سے بڑا سلگتا مسئلہ کیا ہے یا کیا مسائل ہیں اور کیوں وہ حل نہیں ہو پا رہے، اور کیا ہمیں سیرت سے روشنی لینی چاہیے تھی اور ہمیں اس کا حل تلاش کر لینا چاہیے تھا۔ تیسرا مکہ کا تعارف ہے کہ اس کا کلچر کیسا تھا، اور آگے چل کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 13 سال میں جو ایک شیئر ریٹیلیشن آئی ہے، تو وہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا اس وقت کے قریش کے سرداران کا اور وہاں کی عوام کا، تو وہ مائنڈ سیٹ کیسے بنا صدیوں میں، اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ محض اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم آج اپنے سیرہ دورہ کے لیکچر نمبر 10 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بڑی عجیب اور کمال بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدق کو پیش کیا اور ابو بکر نے تصدیق کی، ایک تصدیق نے صدیق بنا دیا۔ اور ندوی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات، ان کی زندگی کی حالات ہم تک نہ پہنچتے، ان کا صرف ایک جملہ پہنچ جاتا جو انہوں نے مسلمہ کذاب کے بارے میں کہا تھا کہ، اور باقی اس وقت فتنوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ایک دم ارتداد کا فتنہ ابھرا اور مختلف فتنے ابھرے، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ینقص دینو وانا حی، کہ کیا دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کی پوری حیات، سوانح حیات ہم تک نہ پہنچتی، یہ ایک لائن پہنچ جاتی، یہ سمجھنے کے لیے کافی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شخصیت تھی۔ تو ان دونوں کو جوڑیں، جو میں اپنے ہر سیرت کے لیکچر کے آغاز میں کہیں بھی ہو، میں عادت ہے کہ یہی بات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم ثواب کمانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے، نہ میں ثواب کمانے کے لیے آپ کو سناتا ہوں، اور نہ آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ واہ واہ کریں یا اور کہیں کہ بہت اچھی انفارمیشن ملی۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور حدیث شریف ہر کوئی مسلمان جانتا ہے کہ سب سے بے چون و چرا فوراً جس کو نے قبول کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہ پہلا آغاز کیا ہے کہ آپ نے سچائی کو پیش کیا اور صدیق اکبر نے قبول کیا، اور آخری الفاظ کیا ہے، جملے کیا ہے کہ اگر دین میں کمی آئے تو میں زندہ رہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بس ان دونوں کے درمیان میرا سفر بھی شروع ہو جائے، آج کے بعد آپ کا سفر بھی شروع ہو جائے، ایسی زندگی اللہ ہمیں مقدر کر دے، بس یہ مقصد ہے میرا اس پوری سیرت کو بیان کرنے کا، اس لیے میں ایسے اقوال لاتا ہوں۔ یہ ایک ایسا کمال قول ہے۔ آج کے ہم اس لیکچر نمبر 10 میں ہم انشاءاللہ 3 ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے۔ کعبے کی تعمیر نو اور کمیونٹی ریلیشنز کیسے ہونے چاہیے، اس کسی بھی وقت کی مذہبی لیڈرشپ کے اس کے تناظر میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ حجر اسود کی تنصیب اور اس وقت کی سلگتی سوسائٹی میں جو سب سے سنگین مسئلہ تھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حل کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں سب سے بڑا سلگتا مسئلہ کیا ہے یا کیا مسائل ہیں اور کیوں وہ حل نہیں ہو پا رہے، اور کیا ہمیں سیرت سے روشنی لینی چاہیے تھی اور ہمیں اس کا حل تلاش کر لینا چاہیے تھا۔ تیسرا مکہ کا تعارف ہے کہ اس کا کلچر کیسا تھا، اور آگے چل کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 13 سال میں جو ایک شیئر ریٹیلیشن آئی ہے، تو وہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا اس وقت کے قریش کے سرداران کا اور وہاں کی عوام کا، تو وہ مائنڈ سیٹ کیسے بنا صدیوں میں، اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے ہم اپنے پہلے ٹاپک کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں چلتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان بعثت سے تقریباً کوئی 5 سال پہلے وہ اس کا واقعہ ہوا۔ جو رحیق المختوم کے رائٹر ہیں انہوں نے اس کی کو 5 تعمیرات لکھی ہیں۔ پہلی تعمیر انہوں نے لکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، دوسری تعمیر انہوں نے لکھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کی، تیسری تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی، اور حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی تعمیر کی،
اور 5ویں تعمیر انہوں نے لکھی ہے حجاج بن یوسف کے زمانے میں. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ رائٹرز نے لکھی ہیں، جیسے یہ آپ کے سامنے ہے میری ایک بہت فیورٹ کتاب ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ میرے ایک بہت فیورٹ رائٹر ہیں. میں تو عربی نہیں پڑھ سکتا، اردو ترجمہ ہے اس لیے میں نے اس کو پڑھا ہے. اور دکتور مہدی رزق اللہ احمد صاحب، انہوں نے 11 تعمیرات کا ذکر کیا ہے. تو پہلے 5 تھی، اب میں نے آپ کو بتایا انہوں نے 11 تعمیرات کا ذکر کیا ہے. وہ پہلی باقاعدہ تعمیر جس کو لے کے آئے ہیں اپنی کتاب میں، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی کہی ہے، بہقی کا حوالہ دیا انہوں نے، اور اس طرح چلتے چلتے 11 تعمیرات میں سے آخری تعمیر عثمانی دور کے کسی بادشاہ کی انہوں نے لکھی ہے، اور وہ آپ کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. یہ کتاب میرے پاس PDF میں موجود نہیں ہے، یہ اردو بازار سے خریدی جا سکتی ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر نو کیسے شروع ہوئی کہ گزرتے زمانے کے ساتھ اس کی بلڈنگ خستہ ہوتی چلی گئی، اور جب وہ اس میں دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی تو قریش کے سرداران نے ایک دن بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کی دوبارہ تعمیر کر لینی چاہیے. اور کافی غور و غوص کے بعد یہ فیصلہ اس کے اوپر توثیق کر دی گئی کہ ہاں ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے. اور بائی چانس انہی دنوں میں یہ بندرگاہ کے اوپر ایک بحری جہاز آ کے تباہ ہو گیا، کہ پھنس گیا اور تباہ ہو گیا، اور قریش کے سرداروں نے وہاں اپنا ایک نمائندہ بھیجا، وہ وہاں سے تعمیراتی سامان، لکڑی کے تختے، یہ سارا کچھ وہاں سے لینے چلا گیا. جب وہ وہاں گیا تو اس جہاز کے ساتھ ایک باقوم نامی ایک بڑھئی بھی تھا. تو یہ واپسی پہ اپنے ساتھ تعمیرات کا سامان لاتے ہوئے یہ اس کارپینٹر کو بھی ساتھ لے آیا. تو اس کو جب ساتھ لے آیا تو اس کے بعد جب سامان بھی سب جمع ہو گیا تو قریش کے سردار اور عوام کے اندر ایک اصحاب الفیل کے واقعے کی وجہ سے یہ ایک ان کے اندر نوم بڑی مشہور ہو چکی تھی کہ جو بھی خانہ کعبہ کو عمارت کو نقصان پہنچائے گا وہ عذاب الہی کا مستحق ہوگا. تو اسی لیے مشورے میں طے ہونے کے باوجود ہر کوئی ڈرتا تھا کہ پہلی کدال کون چلائے اور کون اس کو گرانے کی کوشش کرے. تو اسی سلسلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں ولید بن مغیرہ، انہوں نے قریش کے سرداروں کو اور عوام کو یہ کہا کہ بھئی دیکھو، بگڑی ہوئی چیز کی اصلاح کرنا یہ کوئی فساد نہیں ہے، کوئی تخریب کاری نہیں ہے. سب سے پہلے میں اس کو کدال چلاتا ہوں، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہیں پتہ چل جائے گا. بہرحال اس نے پہلے دن جا کے اس کے اوپر کدال چلائی خانہ کعبہ کی تعمیر پہ، اور اگلے شام تک وہ لوگ ویٹ کرتے رہے. اگلے دن انہوں نے دیکھا کہ وہ پھر صحیح سلامت آ گئے ہیں اپنے اوزار لے کے، تو پھر سب نے اس کو خانہ کعبہ کی اس خستہ حال عمارت کو گرانا شروع کر دیا. اور وہ گراتے گراتے بنیاد ابراہیم تک پہنچ گئے. وہاں ہی ان میں سے کسی صاحب نے بنیاد ابراہیم کے اوپر بھی جب وہ کدال چلائی یا اپنا اوزار چلایا تو ایک دم پورا مکہ ہل گیا اور ایک زلزلہ سا آیا. تو وہ سمجھ گئے کہ بس ہمیں یہاں تک ہی چلانا چاہیے، اس سے آگے ہمیں اس کو چلانا نہیں چاہیے. بہرحال خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونا ہر خواص اور عوام نے اور سرداران نے سب نے مل کے اس میں کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پتھر اٹھا کے لائے. اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں اس حد تک اوپر آ گئی کہ اب حجر اسود اس پہ نصب کیا جا سکے تو یہاں ایک بہت بڑا جھگڑا شروع ہو گیا. اب آپ جان سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کس کو یہ سعادت ملے، اس میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. ابھی آگے چل کے میں جب آپ کو مکہ کے تعارف کرواؤں گا تو اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ 10 جو ٹاپ کے جو قبائل کے سردار تھے ان کے اندر مکہ کی جو حکومت تھی جس طرح کی بھی تھی، وہ اس میں سے 10 بڑے بڑے عہدے اور منصب جو مختلف رسپانسبلٹیز کے حوالے سے تھے وہ ان میں تقسیم شدہ تھے. تو اب ان 10 کے اندر بالخصوص لڑائی شروع ہو گئی، اور اس میں سے 2 قبائل کے لوگوں نے، یہاں تک یہ بات بڑھی کہ 2 قبائل کے لوگوں نے خون کا پیالہ لا کر اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کر، یہ وہاں کا ایک رواج تھا، اور انہوں نے جینے مرنے کی قسمیں کھائیں کہ اب مر جائیں گے لیکن یہ سعادت کسی اور کو نہیں لینے دیں گے. اب آپ جانتے ہیں کہ کیسا یہ سٹک اپ ہو چکا. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ معاشرہ ایسا تھا کہ جس میں صرف گھوڑے کی وجہ سے جنگ بواس ہوئی جو 120 سال تک چلی. تو وہ ایک چھوٹی سی بات پہ اگر جنگ چل سکتی ہے تو یہاں اتنی بڑی سعادت پہ کیا جنگیں چلی ہوگی. 5 دن کے لیے یہ لوگ سٹک اپ ہو گئے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. پھر ایک بڑے بوڑھے سے قریشی نے یہ کہا کہ دیکھو تم اپنے درمیان کوئی حکم بنا لو جو فیصلہ کر سکے. تو اس کی یہ تحکیم کی
جو اس کا جو مشورہ تھا وہ بہت پسند کیا گیا، اور اس نے ہی فیصلہ کر دیا کہ یہ فلاں دروازے سے صبح سب سے پہلے جو انٹر ہوگا وہ باب شیبہ غالباً نام ہے، تو اس سے جو انٹر ہوگا اس کا فیصلہ مان لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اگلے دن اللہ جی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا اسی دروازے سے سب سے پہلے، اور سب پکار اٹھے کہ یہ حاذا امین، یہ امین ہے، امین ہے، ہم سب راضی ہیں ان کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک چادر لائی جائے، چادر لائی گئی، اس کے اوپر حجر اسود رکھا گیا۔ آپ نے قریش کے سرداروں سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ، اور سب نے اس کو مل کے اٹھایا، سب کی نمائندگی بھی ہو گئی، سب مرکز میں شامل بھی ہو گئے، اور اس کے بعد جب وہ اس لیول تک آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو تنصیب کیا، اور اس کے بعد یہ اللہ کا کرم ہوا کہ وہ جو ایک سلگتی ایک آگ پورے مکہ کے معاشرے کو جلا کے راکھ کر سکتی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا۔ اور قریش کے سرداروں نے یہ شروع میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم صرف حلال کمائی کے ذریعے ہی اس تعمیر میں لوگوں کا پیسہ شامل کریں گے جو حلال طریقے سے کمائی گئی ہے، تو وہ پیسے کم پڑ گئے۔ تو آج بھی اگر جس نے عمرہ کیا، جو حج پہ جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں حتیم کی ایک جگہ ہے جہاں 2 نفل پڑھنے کے لیے بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے۔ تو وہ حتیم بیسیکلی پہلے خانہ کعبہ کا حصہ تھا۔ میں قربان جاؤں اللہ جی کے کہ اللہ جی نے ہم جیسے عوام کے لیے بھی خانہ کعبہ کے اندر کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو ایسے چھڑوا دیا ان سے کہ ان کے پیسے کم ہو گئے، اور انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، اور اس کے اوپر ایک گول سا ایسا چھوٹا سا چبوترا ہے، تو بیسیکلی اس کی وجہ یہ بنی کہ پیسے کم ہو گئے۔ تو یہ اللہ جی کا کرم تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عوام، ہم جیسے عوام کو بھی یہ نوازنا تھا۔ لیکن یہاں رک کے کبھی ہم نے سوچا، کیا ہم نے یہاں سے سیرت سے کوئی روشنی پائی کہ سنگین ترین جو مسئلہ تھا، جو پورے مکہ کی آبادی کو ہلاک اڑا کے رکھ دیتا، وہاں ایک سیرت نگار نے لکھا کہ اتفاق و صلح کی کوئی تدبیر سوجھ نہیں رہی تھی، تو اس طرح وہ جنگ و جدل اور اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار تھے۔ جنگ بواس میں نے آپ کو بتایا کس لیے شروع ہوئی کہ مدینہ میں ایک شخص نے کہا یہ میرا گھوڑا ہے، جو مدینہ میں سب سے کمال بندہ ہے اس کے بارے میں یعنی ووٹنگ کی جائے، اور جو سب سے زیادہ جس کے بارے میں کہا جائے گا یہ میں ایک نسلی کمال گھوڑا اس کو دے دوں گا۔ اور وہ گھوڑا کسی نے کہا کہ یہ فلاں کو دے دو، مالک بن اجلان کو دے دو، یا اس طرح وہ نام تو مجھے یاد نہیں اتنے رہتے، تو بہرحال اس نے کہا اس کو دے دو۔ اس نے کسی ایک کو دے دیا، اور دوسرے بندے نے اس کے اوپر غصہ کھا لیا اور گالیاں نکالی، اور اس کو آ کے دوسرے قبیلے والے نے جس نے گالیاں نکالی تھیں اس کو آ کے، جس کو گالیاں نکالی گئی تھیں انہوں نے آ کے اس کو مارا۔ اس کے بعد 120 سال تک سہاگ کے سہاگ اجڑتے گئے، بچوں کے بچے یتیم ہوتے گئے، خاندان نہیں پشتوں کی پشتے قتل و غارت گری کا نشانہ بنتی رہی۔ اس چیز کو میں نے جب سوچا، آپ سے بھی کہتا ہوں سوچئے اور اس کو اپنے معاشرے پہ ویژولائز کیجئے کہ آج ہم مسالک والوں کے درمیان بھی ایسی لڑائی جھگڑا ہے کہ یہ فلاں مسلک، یہ فلاں مسلک، یہ فلاں مسلک، اور اسی طرح لڑائی جھگڑا ہے۔ تو میں جب یہ پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ سیرت سے ناواقفیت چاہے کسی کی بھی ہے، اور یا سیرت کی طرف دھیان نہیں ہے چاہے کسی کا بھی ہے، تو بہرحال وہ جنگ بواس اگر 120 سال چلی ہے تو اس حجر اسود کی تنصیب جیسی اتنی بڑی سعادت پہ کتنے سال تک یہ لوگ قتل و غارت گری میں پھنس جاتے، یہ آپ خود سوچ لیجئے، اور اس کے بعد سوچئے کہ کتنا ناگزیر ہے سیرت کو جاننا آج ہمارے معاشرے کو۔ آج ہمارے معاشرے کا بھی جو سوسائٹی سلگ رہی ہے یہ فرقہ واریت سے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک سیرت نگار نے لکھا کہ مبارک ہاتھوں سے سوسائٹی صدیوں تک آگ میں جھلسنے سے بچ گئی۔ میں یہ کویسچن ریز کرتا ہوں، جو بھی سننے والا ہے وہ اپنی مذہبی لیڈرشپ سے پوچھنا شروع کرے کہ ہم کیوں نہیں اس سلگتی آگ سے نکل سکتے، جبکہ سیرت سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالکل آسانی سے اور کسی بغیر کسی کسی کا بال بھی بیکا ہوئے اور پورا وہ معاشرہ بچ گیا، سیرت والے کی وجہ سے بچ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج بھی اور قیامت تک بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بچا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک سب سے اہم پوائنٹ لکھا ہے کسی نے، وہ میں اس لیے لایا ہوں یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرہ مبارک کو پڑھتے جائیں اور آپ یہ چیز ماننے پہ مجبور ہوں گے کہ سوسائٹی اور قبیلے کے معاملے میں آپ پیچھے کبھی نہیں رہے۔ مذہبی لیڈرشپ کو بھی یہ کہنا شروع کر دینا چاہیے ان کے تمام فالورز کو کہ ہمیں ان
سوسائٹی کے سلگتے مسائل سے نکالنے کے لیے بیٹھیے، برین سٹارم کیجئے، کوئی انٹیلیجنشیا قائم کیجئے. سارے مجھے ایک یونیورسٹی میں سوال ہوا ایسا ہی کہ آپ سیرت تو پڑھا دی آپ نے، لیکن یہ ہمارے یہاں تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور یہ مسائل ہی نہیں ختم ہوتے. تو میں نے اس کو یہی جواب دیا تھا اس وقت بھی، کہ میں نے اسے کہا تھا کہ میرا جو عقل ہے میں نے اس کے مطابق جواب دیا، وہ غلط ہے، کسی کو برا لگے تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، رجوع بھی کر لوں گا، لاجک کے ساتھ بتائیں رجوع کر لوں گا. تو میں نے اس یونیورسٹی میں، ایک ہزارہ کی یونیورسٹی ہے، میں نے اس کو یہ کہا کہ یہ جو سلگتا ہوا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم فرقہ واریت میں ہی پھنس کے اپنے آپ کو کمزور کر چکے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ میں نے وہاں نام لیے کہ دیوبند میں سے تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، اس میں سے بریلوی مسلک میں سے، اہل حدیث میں سے ابتسام صاحب، الہی ظہیر صاحب. میں نے کہا ان صاحب کو ایک کمرے میں جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ بھیج دیں اور ان کو کہے 1 ماہ کے بعد آئیں، کوئی کامن چیزیں نکال لیں، آپ مل کے عوام کو کہہ دیں کہ بھئی یہ چیزیں ایسے ختم ہے، کوئی نہ لڑائی جھگڑا کرو، ہم دیکھو ہم آپس میں ایک ہو کے ہم نے یہ چیزیں ڈرافٹ کر لی ہیں، تو چلو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فروغ کے مسائل ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں. تو بیسیکلی جو یہ امت، جو قوم ڈوبتی ہے وہ اس لیے ڈوبتی ہے کہ ان کو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، پھر اس کے اوپر کوئی انجینئر محمد علی مرزا آ کے آپ کو کچھ کہنا شروع کر دے، اور اگر انہی مسالک میں سے کوئی مناظر اٹھ کے تو بلا 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 کرنا شروع کر دے، تو پھر آبویسلی پھر قوم کو اگر وہ صحیح راہ، روشن راہ نظر نہیں آئے گی تو وہ تاریک راہ کو اپنائے گی. پھر آپ یہ نہ ان سے گلہ کرے عوام سے کہ بھئی کیوں آپ فلاں کو سنتے ہو، فلاں کو کیوں سنتے ہو، فلاں کو نہیں سننا. یہ سارے سوال ہی ختم ہو جائیں گے اگر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نے سیرت کی روشنی میں سے اپنے سلگتے ہوئے مسائل کو حل کرنا ہے. یہاں یہ پوائنٹ میں خود لایا ہوں، مکہ میں آگ لگی، یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ بجھاتے، حجر اسود کی تنصیب پہ آپ جانتے کیا ہوتا. مدینہ میں پہلے آگ لگی تھی، 120 سال سے چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہی اوس اور خزرج 120 سال اپنے نسلوں کی نسلیں برباد کرتے رہے، قتل و غارت کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو ایسا آپس میں بھائی چارہ قائم کیا کہ قیامت کی صبح تک ہر قوم، ہر قبیلہ اسی کو دیکھ کے واہ واہ کرتا ہے اور اسی کو دیکھ کے وہ راہ پکڑ سکتا ہے. تو جب مکہ اور مدینہ میں بجھ سکتی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں بجھ سکتی، لاہور میں کیوں نہیں بجھ سکتی، 50 کے 50 اسلامی 57 اگر ہیں جتنے بھی ہیں اس میں کیوں نہیں بجھ سکتی. اس سوال کا جواب ہمیں سیرت سے آسانی سے مل سکتا ہے، ہمیں یہ پوچھنا چاہیے. ایک اور بڑی اہم بات ہے، قاضی سلیمان منصور پوری صاحب کی کتاب کے یہ 2-3 حوالے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، انہوں نے اس بات کو بڑا کھول کے ہمیشہ کے لیے حل کر دیا، ہم حل کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا اس کے اوپر ٹاپک قائم کیا، انہوں نے کہا دشمنوں کا دوست بن جانا. اب میں اس میں سے پوری سیرہ مبارکہ میں سے بہت زیادہ ایسے مثالیں نہیں لا سکتا، آپ خود پڑھنے کی کوشش کیجئے. میں صرف آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، ہر وقت سب سے بڑا ان کا کام، ان کا ویژن، ان کی فکر یہ تھی کہ نعوذ باللہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جان بھی لینی پڑی تو میں جان لے لوں، لیکن میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. ایسے جان ستانی والے لوگ جان نثار بنے کیوں؟ تو اس کی وجہ لکھی ہے قاضی سلیمان منصور پوری صاحب نے، لیکن انہوں نے پہلے مثالیں دی. وہی عمر بن عاص ابھی 5 سال ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے، نجاشی کے دربار میں جا کے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے بھگوڑے مجرم ہیں، نعوذ باللہ، ان کو ہمیں واپس کیا جائے. وہ ناکام ہوئے، پھر اگلے دن جا کے بھرپور کوشش کی، تحفے لے کے گئے، کیا کچھ نہیں کیا. اور وہی عمر بن عاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عمان کے بادشاہ کے پاس جا کے دعوت نامہ خط لے کے جا رہے ہیں کہ تو اسلام قبول کر لے. تو وہی جو سب سے بڑے دشمن تھے وہ سب سے بڑے دوست بن گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد میں بھی آپ جانتے ہیں، آگے احد میں جا کے پڑھ بھی لیں گے آپ کہ وہ کیسے کمانڈ کر رہے ہیں، اور کیا ہے کہ میں لات و عزا اور حبل اور یہ جتنے ان کے بت ہیں، میں ان کے اوپر کوئی شان پہ کوئی حرف نہیں آنے دے سکتا. ان بتوں کے لیے اپنی وہ جان دینے کے لیے میدان میں اترے ہوئے. اور وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس لات اور منات کو پاش کر کے آؤ، وہی خالد بن ولید جو اپنے بتوں کے لیے کہ ہر ایک مسلمان کی جان لینے کو تیار تھے، وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہی بتوں کو پاش ایسا کرتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ان کا دوبارہ نام کسی نے نہیں سنا. کیوں ایسا ہوا، کبھی سوچا؟ وہی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیبیہ میں کہتے ہیں کہ مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے.
کچھ کر لے ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور وہی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینہ شریف میں حاضر ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نبی جی میں اپنے قبیلے والوں کو جا کر آپ کا تعارف کرواتا ہوں، آپ کے دین کا تعارف کرواتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری جان کے در پہ ہو جائیں گے، اور وہی ہوا، شہید ہو گئے۔ لیکن وہی عروہ بن مسعود جب داخلہ مکہ میں نہیں ہونے دے رہے، اور وہی عروہ بن مسعود اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی دین کے لیے اپنی جان کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ سہیل بن عمر وہی پیس ٹریٹی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے قریش مکہ کی طرف سے صلح حدیبیہ میں آئے ہیں، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام نامی کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہے تو کہتے نہیں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول نہیں لکھنے دوں گا۔ دیکھیں کیسے دشمن ہیں۔ اور وہی عروہ بن سہیل بن عمر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو اس کے بعد انہوں نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر ایسی کمال انہوں نے ایک تقریر کی ہے کہ جو ذہن لوگوں کے کچھ تھوڑے خراب ہوئے تھے وہ ان سب کو سمجھ آ گئی۔ تو وہی سہیل بن عمر ہے۔ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے دین اسلام کے راستے میں مکہ میں، اور وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آدھی دنیا پر لا کر چھوڑا کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ کیا لکھی ہے؟ رحمت للعالمین کتاب کے رائٹر نے اس کی وجہ انہوں نے لکھی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ سنیے، یہ انہی کی کتاب پیج نمبر 66 کا حوالہ ہے کہ کیوں اتنے بڑے بڑے دشمن، کیوں آپ کے اتنے بڑے بڑے جان نثار بن گئے۔ یہ سب کرشمے اس پاک تعلیم کے تھے جو آہستہ آہستہ دلوں کو فتح کرتی جاتی تھی۔ اکثر انبیاء علیہ السلام نے معجزات دکھلائے، سام، پتھر، دریا، آگ کی خاصیت سلب کر لی گئی، دیکھنے والوں نے یہ نظارے دیکھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان معجزہ دکھلایا، وہ دلوں کو بدل دیا اور روح کو پاکیزہ کیا۔ دلوں کو فتح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دلوں کو فتح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو جب بھی سیرت پہ آئے گا وہ دلوں کو فتح کرے گا، اور دلوں کو فتح کرنے کی محنت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے۔ یہی سیرت کا اصل پیغام ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ پھر لکھ دی آگے اسی صفحے پہ انہوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ عجب خصوصیت ہے کہ اس سے ہر طبقے کا شخص ہدایت پا سکتا ہے۔ آپ کے پاکستان نہیں، آپ کے 50 سے زیادہ اسلامی ممالک نہیں، آپ کے خالی یورپ نہیں، امریکہ نہیں، اسکینڈینیوینس کنٹریز، افریقن کنٹریز، یو جسٹ نیم اٹ، جس مرضی طبقے کے سائنٹسٹ ہو، سب سے بڑا تاجر ہو، سب سے بڑا ریسرچر ہو، سب سے بڑا فلسفی ہو، ہر ایک بدل رہا ہے، بدلتا جائے گا، اور ایک دن آئے گا سب بدل جائیں گے۔ لیکن بدقسمت تو میرے اور آپ جیسے لوگ ہوں گے کہ 2024 میں بھی وہ پتہ نہیں کن مسائل میں الجھ کر اور وہ امت سے امت پناہ نکل گیا، جو مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، جو بانی تبلیغ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہے آپ کی محنت؟ انہوں نے کہا امت سے امت پناہ نکلا ہے، امت میں امت پناہ واپس آ جائے، میں اس کی محنت کی دعوت دیتا ہوں۔ یہی بات جو ہے وہ سیرت کے اس لائن سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ ہر طبقہ جب اس کو لے سکتا ہے تو امت بن کے سوچنے کی کوشش کیجیے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب میرے ایک بہت فیورٹ سیرت نگار ہے، انہوں نے بڑی کمال اس کی بات لکھی کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانی جنگ بھی جیتی، آپ نے نفسیاتی جنگ بھی جیتی، معاشی جنگ بھی جیتی، سیاسی جنگ بھی جیتی، معاشرتی جنگ بھی جیتی۔ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو میں نے صرف آپ کو لائنیں بولی ہیں، یہ سمندر ہے، اور سیرت میں یہ سارا خزانہ موجود ہے، لیکن صرف ضرورت اس کی ہے کہ ہر کوئی اس کو پڑھتا جائے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو فوراً بدلتا جائے۔ اس کے لیے اس کو جو بھی دنیاوی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، اول تو ہوتا نہیں ہے، دنیا جاتی ہاتھ سے چلی جائے، جو مرضی ہاتھ سے جائے، لیکن ٹھان کے اٹھے آج کہ میں نے جیسے صدیق کے سامنے صدق پیش ہوا، انہوں نے فوراً قبول کیا، آج اسی گروہ میں اٹھ جاؤں گا روز محشر انشاءاللہ۔ اگر آج میں بھی وہی ارادے کے ساتھ آج اٹھوں کہ میرے سامنے سیرت آ گئی ہے، اب میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، میں نے اور کسی چیز کو دیکھنا نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں اپنے انداز میں اب اس کو سم اپ کرنے کے لیے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ساڈا مسئلہ کی ہے، ہم 22 کروڑ عوام کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم دلوں کی فتح والا معاشرہ ہے کیا؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ہم دلوں کی فتح والا معاشرہ ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے دل فتح کیے کہ جو جان لینے کے در پہ تھے وہ ہر وقت جان دینے والے بن جائے. اور میں آپ کو اپنے معاشرے کا حال بتا رہا ہوں. یہاں دلوں کو فتح کیسے کیا جاتا ہے؟ مجھے بہت سی ویڈیوز اس حوالے سے لوگ پھر بھیجتے رہتے ہیں میرے لیکچر سننے کے بعد. مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی, اس میں کیا تھا, ایک ویڈیو ہے اس میں ایک دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں, وہ کہتے ہے کوئی مائدہ لال وہ ہم سے مقابلہ کرے, اور اگلا کلپ ہے وہ ایک بریلوی مسلک کے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ہے کوئی ہم مائدہ لال. پھر اسی میں آگے کوئی ایک, میں نام نہیں لوں گا ان کے, میری یہ عادت نہیں ہے, نہ میں نے کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے. بہرحال وہ ویڈیو تھی, اس میں واقعی ایسا تھا, یہ فیس بک پہ موجود ہے, اہل حدیث مکتبہ فکر میں سے بھی کوئی عالم کہہ رہا ہے, اور یہ باقی دو کو تو میں نہیں جانتا تھا, لیکن یہ بڑے عالم تھے. آپ یہ نہ بعد میں کہہ دیجیے گا کہ وہ جی کسی گاؤں کے لوگ ہوں گے, گاؤں کے نہیں, وہ بڑی آواز والے لوگ تھے. یہ انہوں نے بھی ایسے ہی کچھ بات کی کہ ہم تو دلائل سے سب کو ثابت کر دیں گے. وہ بھائی کیا ثابت کرنا ہے؟ یہ ہے معاشرہ دلوں کو جیتنے والا. ابھی آپ نے سنا کہ کیسا مکہ کے معاشرے کو بدل دیا, اور اپنے معاشرے کو ٹیسٹو میٹر تو لگائے, دیکھے تو صحیح. میں تو اللہ کا شکر ہے ان چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں, یہ تو وقت کا ضیاع ہے. اور ادھر دیکھ لیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب, مجھے اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں میرے لیکچرز کے بعد, جی ان کو سنے نہ سنے, میں کہ یار جس کو سننا نہیں سننا یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. میرا صرف ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ پوری سیرت کو پڑھ لیں ایک دفعہ, اس میں دیکھ لیں مسنون طریقہ تبلیغ کیا ہے, اور دیکھ لیں معاشرے کو کیسے بدلا. ادھر کیا ہے, اوے پھکی داں میں اور کر رہا میں تیری انجینئرنگ. میں نے کہا کہ یہ جو مجھ سے پوچھتا ہے نا کبھی کسی کے بارے میں, تو میں اس کو یہ کہتا ہوں, میں نے کہا کہ یہ پوری سیرت میں ایسے الفاظ دکھا سکتے ہیں, ایسے دلوں کو جیتا جاتا ہے, ایسے آپ معاشرے میں دین کو رائج کر سکتے ہیں. اور پھر میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد یہی طریقہ تبلیغ کسی ایکس وائی زی مناظر کا جو دوسروں کو کہتا اوے میں یہ کر دوں گا, میں نے کہا یہی ان سے پوچھیں, یہی طریقہ تبلیغ 6 ارب کفار کے اوپر اپنائیں گے وہ, تو اس کا شاید وہ جواب دے دیں گے ادھر تو ضرورت نہیں ادھر ضرورت ہے. تو پھر اس کا مطلب اس نے اپنے سوال کو خود ہی نلیفائی کر دیا, اپنا جواب سے خود ہی نلیفائی کر دیا کہ نہیں یہ طریقہ تبلیغ وہ ہر جگہ نہیں اپنا سکتا. جبکہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تبلیغ جب بھی کوئی سیکھ لے گا, وہ اگر قیامت کی صبح تک بھی اس کو عمر مل جاتی ہے تو وہ طریقہ تبلیغ دلوں کو جیتنے والا ہے, اس کو کسی جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں. یہ میرا جواب ہوتا ہے. اور مناظر کی زندگی آپ دیکھ لیں, یہ بیچارے عوام کل انعام ہے, یہ بیوقوف ہے. آپ مناظروں کی میں نے زندگی ایک چند کی دیکھی ہیں, وہ بیچارے موٹر سائیکل تے آندے ہوندے سن, ان کی پہلی ویڈیو دیکھ لے, انہوں نے کپڑے دیکھ لو, اور اب وہ دیکھ لے کسی کے پاس V8 اور سگنل سے کم نہیں ہوتی. تو کتنے بے وقوف ہیں آپ لوگ کہ وہ تے اپنی دنیا سدھی کر کے چلا گیا, اور آپ کے اوپر ہا 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 کر گیا, اور آپ کو ایک مائنڈ سیٹ دے گیا, آپ کو ایک تھاٹ پروسیس اس نے دے دیا کہ بس ہمارے پاس سب کچھ صحیح ہے اور باقی سب جو ہے وہ غلط ہے. تو اس کو بھی ٹیسٹیفائی کر لینا چاہیے, سیرت کو پڑھ لے, کلام کو پڑھ لے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی وجہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں یہ پڑھ لیا ہے سبق کہ دین کو سیکنڈ ہینڈ نالج سے سیکھنا ہے. میں نے پورے معاشرے کو اپنی زندگی میں اس کو بہت گہرائی سے سوچا, دیکھا اور دیکھتا رہتا ہوں. تو میں نے اس تمام فرقہ واریت کی جو اور یہ جو آپس میں لڑائی جھگڑے ہے, اس کو جو بھی میں نے دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ ہم سیکنڈ ہینڈ دین کے نالج کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی میرا فریضہ ہے. کسی سے سن لیا, کسی سے پڑھ لیا, کسی کو مان لیا, اور ماننے کے بعد اب اس کی ہر بات کو دیکھ لی, اس کا غلط صحیح اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے تعویلات کر دی. اللہ ایسا نہیں ہے. آپ کو دین سیکھنے کے لیے میں جو اگر جھٹکی مثال سے سمجھاؤں تو آپ کو اگر 30 سال لگتے ہیں تو آپ کو 30 سال لگانے ہوں گے. ایک 8 سال پڑھ کے بھی آپ فاضل بن جائے تو میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں, ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے پاجا سراغ زندگی. اس میں وہ ایک جگہ بیان کرتے ہوئے جو طلبہ شاید 8 سال کا عالم بن جاتے ہیں, ان میں بیان تھا غالباً, ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں خزانہ ملا ہے, اس کی چابی ملی ہے, خزانہ نہیں ملا. اب تم اس چابی کے ذریعے کھول کے یہ دے سکتے ہو کہ میں نے اس خزانے کو کتنا جو ہے وہ حاصل کرنا. تو اسی طرح وہ 8 سال کے عالم والے کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے, ابھی تو نے اس کے بعد چل کے تو ایک معاشرے کو تعمیر کرنا ہے, تو پھر میرا آپ کے لیے تو کتنا دین سیکھنا ہوگا. تو یہ بہرحال جو ایک معاشرے میں تقسیم بن گئی ہے کہ بس کسی نے دین سیکھ لیا. میں بذات خود جو سمجھا ہوں وہ 8 سال کا بھی ہر ایک کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس کے بعد ایک نیور اینڈنگ ایفرٹ ہے کہ میں نے دین کو اس طرح گہرائی میں جا کے
دیکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے معاشرے کو تطبیق کرنی ہے، کو ریلیٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور پھر میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس معاشرے کو بدلنے میں اور اس معاشرے کو ٹرانسفارم کرنے میں سیرت سے کیا روشنی پاتا ہوں۔ اس لیے میں نے جو اپنی سلائیڈ میں آخری بات رکھی ہے، عوام کو خود بدلنا چاہیے۔ آپ سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ کیا کچھ کر کے آئے ہو، کتنا کچھ کمایا، کیا بچے پالے، کیا کچھ کیا۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ دین کیا لے کے آئے ہو۔ تو میرے خیال سے میں یہ ونس فار ایور کے لیے یہ مسکنسیپشن دور کرنا چاہتا ہوں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ بھائی دین قبر میں جانے تک سیکھنا ہے، اور اس طرح اس کو مکمل پڑھنا چاہیے۔ تفسیر سیکھنی لازمی ہے، سیکھنی پڑے گی۔ اگر حدیث سیکھنی لازمی ہے تو وہ سیکھنی چاہیے، لازمی ہے نہیں بلکہ سیکھنی چاہیے۔ اتنا تو سیکھنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ بھائی مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے، اور میں کیا کسی غلط پارٹی کو جوائن تو نہیں کر بیٹھا۔ تو بھائی اگر ایک کہہ رہا ہے ہم صحیح ہیں، باقی کہہ رہے ہیں غلط ہے، تو پھر سارے ہی ایک دفعہ بیٹھ کے پڑھے تو صحیح دین کو۔ تو ایسے معاشرے میں عوام کو خود بدلنا چاہیے۔ سیکنڈ ہینڈ نالج کی بجائے داخلے لیں، جس مرضی میں داخلے لیں، اور پھر ساری زندگی دین کو پڑھ کے سمجھ کے، اور اگر آپ غلط ہیں تو پھر بڑی آسانی سے اپنے آپ کو مان لیں کہ میں ایک غلط پارٹی میں ہوں، اور اپنے آپ کو سیرت اور صحیح علم کی طرف لے جائیں۔ ساڑھے نال مشورہ کیے، یہ لکھ دیا رحمۃ للعالمین میں قاضی سلیمان منصور پوری صاحب نے، کاش مسلمان اس پاکیزہ تعلیم کی قدر کریں۔ قدر نہیں ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کو سب کہا وہ یہی تھا۔ قدر کیا ہے؟ اس پہ زندگی کھپائے، اس کو روز سیکھے، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھے۔ اگر آپ 8 سال والا بھی علم جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اگر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اگر آپ اس کو سیکھے، اگر آپ اس کو 15 سال 20 سال میں بھی سیکھ پائے تو کوشش کریں۔ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ بھئی وہ عالم ہے اور بس اب وہی عالم ہے، آپ کو پورا خود پڑھنا چاہیے۔ کاش وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مقصد سے آگاہی حاصل کریں۔ مقصد کیا ہے؟ وہ خالی کسی جماعت کا نہیں ہے، وہ ختم نوت جو ہے وہ کسی ختم نوت کی جماعت کی نہیں ہے، ہر مسلمان کی۔ اور اسی طرح دین کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، حدیث کی حفاظت، یہ ہر ایک نے مل کے کرنی ہے۔ تو اس لیے پاکیزہ مقصد کو سمجھے کہ پوری دنیا میں دین اسلام کو رائج کرنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس میں ہمارا حصہ پڑے گا ہی تب جب ہم دین کو خود سمجھ پائیں گے۔ کاش وہ اسلام کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھے، کاش وہ اسلام کی بقا کو، یہ غور سے سنیں، کاش وہ اسلام کی بقا کو اپنی جانوں، اپنے بچوں، اپنے باپ، اپنے پیر، اپنے بزرگوں کی حیات و بقا سے زیادہ ضروری سمجھنے لگے۔ بات ہی ختم کرتی، ساڑھے دے فتوے نہیں تسی لا سکتے۔ یہ خود سیرت کے اتنے بڑے صغیر کے رائٹر نے کہا کہ یہ سب چیزیں جو آئیں گی یہ بعد میں آئیں گی، پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کو سمجھ کے اپنی زندگیوں کو بدلنا آئے گا۔ یہی اللہ دا واسطہ دیتا ہوا کہ اسی کو سمجھیں، سیرت کے اندر، سیرت کے سمندر کے اندر اتریں، اور پھر ساری زندگی اپنے آپ کو صحیح رخ پہ لانے کی کوشش کریں۔ اور انہوں نے لکھا ہے، یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی ایک بات اس کے ساتھ جوڑ رہی ہے بڑی پرفیکٹ، اس لیے میں وہ آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا کہ مملکت اسلامیہ کے لیے ایک نئی دنیا پیدا نہیں کی گئی، بلکہ موجودہ دنیا وہی مکہ تھا، وہی مدینہ تھا۔ موجودہ دنیا کے موجودہ لوگوں ہی کو ان کے موجودہ مروج طرز زندگی کے ساتھ مملکت اسلامیہ میں بدل دیا گیا۔ لو اینی گل سی، کوئی راکٹ سائنس نہیں، کوئی سب کچھ چھوڑ کے جنگلوں سے نہیں جانا، کوئی یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ نبی جی نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موجودہ معاشرے کو ہی اسلام میں داخل کر کے اور ان کی چیزوں کو بدل دیا، باقی سب کچھ وہی تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپ کی طرف کہ مکہ کا تعارف۔ مکہ کا آغاز، جو آبادی کا آغاز ہے، اس کو سیرت نگاروں نے اکثر نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ غیر ذی زرع، یعنی یہ بے آب و گیا ایک جگہ تھی، وہاں وہ آئے، اور ان کی ایریوں سے جب پانی کا چشمہ جاری ہوا تو بنو جرہم وہ ایک ڈائسفورا میں اور ایک پانی اور آبادی اور ایسی جگہ کی تلاش میں تھا کہ جہاں جا کے وہ اپنی آبادی بسا سکے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اوپر پرندے منڈلا رہے ہیں تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پانی ہوگا، وہ وہاں آئے تو دیکھا کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے وہاں موجود ہیں، تو اس طرح انہوں نے اجازت مانگی بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے، تو انہوں نے ان کو رہنے کی اجازت دی۔ تو یہ مکہ کی آبادی ایسے وہاں سے شروع ہو گئی، اور وہاں اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم ہی میں شادی کی،
اور وہاں ان کی جو اولاد ہوئی اس میں سے 2 جو ان کے بیٹے تھے وہاں تک ان کا سلسلہ اقتدار چلا، نابت اور کیدار۔ کسی نے کہا کہ نابت بڑے تھے اور کیدار بعد میں آئے، اور کسی نے کہا کیدار پہلے تھے اور نابت بعد میں آئے۔ تو اس طرح ان 2 کے پاس یعنی کہ ان کی نسل میں آگے یہ 2 صاحبزادوں تک ان کی حکومت چلی، اور اس کے بعد پھر بنو جرہم نے ان سے حکومت چھین لی، اور 2000 سال تک بنو جرہم کے پاس یہ حکومت رہی۔ لیکن پھر اس کے بعد بنو خزاعہ نے ان سے یہ حکومت چھینی، اور ان کے پاس 300 سال تک یہ حکومت رہی۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ بنو خزاعہ جو تھے ان میں سے ایک بدبخت تھا عمر بن لہی یا جو بھی اس کا نام تھا، اور وہ ایک دفعہ شام گیا اپنے سفر میں، اور وہاں اس نے دیکھا کہ وہ بتوں کو پوجتے ہیں، تو اس کو یہ بہت اچھا لگا، اور اس نے کہا مجھے بھی کوئی بت دے دو۔ وہ وہاں سے بت لے کے مکہ میں آیا، تو مکہ میں بت پرستی یہ بنو خزاعہ کا جو وہ ایک سردار تھا اس کی وجہ سے آئی۔ پہلا بت لے کے آیا، اور پھر چلتے 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 یہ بت پرستی اس میں رائج ہو گئی۔ اور بنو جرہم کی حکومت جب 300 سال رہی، اس کے بعد پھر قریش کے ہی آباء و اجداد میں سے قصی ایک بہت بڑے سردار تھے، انہوں نے یہ حکومت کو دوبارہ بحال کیا۔ قریش میں انہوں نے یہ حکومت واپس بحال کی، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں عہدے تقسیم کر دیے، جیسے کوئی 10 یا اس سے زائد کے قریب انہوں نے عہدے بنائے، اور ایک طرح کی ایک سمجھ لیں کہ وفاقی حکومت کی سی ایک شیپ بن گئی، اور اس طرح انہوں نے وہاں یہ عہدے تقسیم کر کے تو وہاں سے پھر یہ قریش کا سلسلہ چلا ہے۔ مکہ کا سب سے بڑا حجاز کا اور اس کا عرب کا سب سے بڑا شہر مکہ مذہبی اور معاشری مرکز بھی تھا، اور مذہبی مرکز کے لیے بات کرنے کی تو ضرورت نہیں، آپ جانتے کہ اس کا پورے عرب میں کیا مقام تھا بیت اللہ کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ ان کے ہاں یہ بیرن ٹیرین تھا اور ان کے ہاں زراعت نہیں ہو سکتی تھی، تو اس لیے ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت تھی۔ وہ سال میں 2-3 کاروانس بھیج دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر پیسہ کما لیتے تھے، اور اسی سے پھر سال کا گزارا کرتے تھے۔ یہاں ایک سیرت نگار نے غالباً ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا جب پیسہ آ گیا، اب وہ پیسہ وافر مقدار میں ہے اور کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے، ویلے ہی بیٹھے انہیں، تو اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے کہ پھر اس معاشرے میں جوا، شراب، فحشکاری، شاعری، میلے ٹھیلے، یہ چیزیں ہی پینیٹریٹ ہوں گی، کیونکہ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ کیسی کمال انہوں نے اس کی توجیہ پیش کی، تو یہ مجھے بہت اچھی لگی ان کی توجیہ کہ وہ معاشرہ کیوں وہ اس طرح بدکاری کی طرف اور اس طرف گیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی معذرت۔ اور چلتے چلتے انہوں نے وہ جو ایک بت لے کے آیا تھا بنو خزاعہ سے، وہ چلتے چلتے 360 بڑے بت بن گئے، اور بھی بت تھے، گھروں میں بھی بت تھے، لیکن یہ 360 ایک نامور بت بن گئے، جو اس میں سے حبل، لات اور عزیٰ، یہ 5 کے قریب وہ بڑے بت تھے، جن میں سے میں نے آپ کو 3 کے نام گنا دیے۔ حبل جب قریش کے پاس دوبارہ اقتدار آیا تو حبل جو تھا اس کا ایک ہاتھ وہ ٹوٹ گیا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ جو مجاورتی ہے نا، جو مجاور ہوتے ہیں یہ عوام کو پاگل بنانے کے لیے، اور یہ جو پیشوائیت جو 2 نمبر پیشوائیت ہے یہ عوام کو پاگل بنانے کے لیے پوری ہسٹری پچھلے انبیاء کی پڑھ لیں، یہ ایسے ڈرامے کرتی رہی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا وہ جی ہم تو سونے کا ہاتھ لگائیں گے۔ اب وہ عوام کہے گی واہ 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 یہ بڑا کمال خاندان ہے، یہ گدی نشین بڑے کمال ہیں کہ دیکھو انہوں نے وہ مٹی کا یا وہ روبی کے اس پتھر سے بنا ہوا تھا اس کا وہ جو بت، اور انہوں نے کہا دیکھو جی ہم تو وہ سونے کا اس کے اوپر ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک بڑی تقریب ہوئی اور بڑے میلے ٹھیلے کھانے بجانے لگے ہوں گے، اور وہ خاندان اب ساری زندگی آگے صاحبزادہ در صاحبزادہ در صاحبزادہ اس کو کیش کرائے گا۔ آپ کے معاشرے میں بھی آج یہی ہے۔ اگر آپ نے سیرت پڑھائی ہوتی تو آج آپ روتے نہ کہ ہم پر یہ 40 خاندان اور یہ 22 خاندان اور یہ جاگیردار خاندان اور اس طرح یہ میلے ٹھیلوں والے خاندان ہم پہ کیوں مسلط ہیں، ان کے بیٹے کیوں وہ ایم این اے ایم پی اے بن کے آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ صدیوں سے ہزاروں سالوں سے ایسے چلتا آ رہا ہے۔ پھر اس معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہانت، جادو، توہم پرستی۔ ہائے وہ جیسے ہمارے بھی بلی لنگ گئی جتی پٹھی ہو گئی، یہ ساری چیزیں تب سے چلتی آ رہی ہیں ہزاروں سالوں سے۔ وجہ کیا بنتی ہے کہ پیشوائیت غلط چیزیں رائج کرتی ہے، اور مذہبی لیڈرشپ کا یہ ہمیشہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہٹائے، یہ گرد ہٹائے۔ یہ کتاب آپ پڑھ لیں بڑی مشہور ہے اس کی مقدمہ، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم، اور زمانہ گزرنے کے ساتھ یہ ہمیشہ ہر اس میں قوم میں وہ غلط چیزیں رائج ہوتی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے مقدمہ میں کہ ابن خلدون نے
کہ یہ مذہبی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر نظر رکھے اور جیسے جیسے یہ پینیٹریٹ کریں ویسے ویسے اس کو ریپیل کرے اور اس کو ختم کرتی جائے۔ تو ان کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ تھا کہ موت کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، یہ مکہ کے لوگوں کا عقیدہ تھا۔ اور 10,000 کے قریب ان کی یہ آبادی تھی، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 10 خاندانوں میں وہ بانٹ دی گئی، اور اب 10 خاندانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا صاحبزادہ سردار ہی صرف مکہ کے وہ دارالندوہ میں بیٹھ کے پوری قوم کا فیصلہ کر سکتا تھا، اور کسی کو نہیں اجازت نہیں تھی۔ تو ایک کلاس فل سوسائٹی بنائی گئی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں بھی ایسے ہی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوری دنیا سے یہ کلاس لیس سوسائٹی کا وہ ایک مظہر قائم کیا، اور ایک کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاس لیس سوسائٹی بنا کے دکھائی کہ ان کے ہاں بلال حبشی ایک غلام ہے، وہ بھی سب سے بڑے سردار بن گئے کہ عمر فاروق خلیفہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے آقا آ گئے، میرے سردار آ گئے، میرے سردار آ گئے۔ تو ایک کلاس لیس سوسائٹی یہ انسانیت کی پہلی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی صرف سیرت کے روشنی میں ہی بنائی جا سکتی ہے۔ میرا وقت پورا ہوا، اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ کوئی ایک آدھا سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیجیے۔